السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو another ویڈیو. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی سینٹینس کریکشن. یہ سینٹینس کریکشن اینڈ ووکیبلری. تو یہ ویڈیو بیسیکلی پریسی اینڈ کمپوزیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو سینٹینس کریکشن آپ نے کس طرح کرنی ہے, ووکیبلری کہاں پہ کس طرح سے آپ نے کریکٹ رکھنی ہے. تو آج کی ویڈیو سر اسی کے متعلق ہوگی. اینڈ تک دیکھیے گا اور اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں. اچھا, ووکیبلری انہینسمنٹ اسٹریٹجی اور سینٹینس کریکشن. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ پریسی اینڈ کمپوزیشن کے پیپر میں آتا ہے. پریسی میں آپ نے اپنی انگلش اسٹرانگ رکھنی ہے. وہاں پہ اچھی خاصی انگلش استعمال کرنی ہے, ٹھیک ٹھاک. اور ہیوی ووکیبلری کو نہیں استعمال کرنا, بس اس طرح استعمال کرے کہ ایگزامینر بھی اس کو سمجھے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا ورڈ یوز کریں کہ وہ اس کو بھی خود سمجھ نہ آئے. تو آپ اپنی ووکیبلری کو بھی اچھی استعمال کریں. ویک سینٹینس اسٹرکچر کو نہ بنائیں. لمیٹڈ ووکیبلری کو استعمال نہ کریں. ووکیبلری کو ٹھیک استعمال کریں, لیکن جو یعنی پریزنٹیبل ہو اس طرح سے. رائٹنگ کو آپ نے ٹھیک رکھنی. تو اور سینٹینس کریکشن کو آپ نے پھر آئیڈینٹیفائی کرنا, جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. سینٹینس کریکشن ٹیسٹ یور ابیلٹی. آئیڈینٹیفائی گرامیٹیکل ایررز, امپروو کلیئرٹی, یوز کریکٹ اسٹرکچر. تو ان تین چیزوں کو جو سینٹینس کریکشن ہے وہ آپ کی ان تین چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. وہ آپ کی تین چیزوں کو شو کرتے ہیں. بیسیکلی ہر جو سینٹینس کریکشن آتے ہیں ان میں ان تینوں میں سے ایک نہ ایک مسٹیک ضرور ہوتا ہے. تو آپ نے ان تینوں میں سے ایک مسٹیک کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس پہ پھر کام کر کے اس کو یعنی اس پہ کام کر کے آپ نے کریکٹ کرنا ہے. دوسرا ہے پھر کامن سینٹینس ایررز. سینٹینس ایررز کامن کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتا ہے انکریکٹ گرامر ہوتا ہے, پور سینٹینس اسٹرکچر ہوتا ہے, ریڈنڈنسی ہوتا ہے, اور مس یوز آف ورڈز ہوتے ہیں. تو یہ چار چیزیں آپ کی فریکوینٹ مسٹیکس ہوتے ہیں, اس میں کامن سینٹینس ایررز ہوتے ہیں. اس پہ آپ نے کام کرنا ہے. اگر آپ کی انگلش کمزور ہے میری طرح, تو آپ نے ڈیلی اس پہ پریکٹس کرنا ہوتا ہے. ڈیلی پریکٹس کرنے سے آپ یہ اس کو ریکور کر سکتے ہیں. اس میں آپ کریکشن اور بہتری لا سکتے ہیں. تو بیسیکلی چار مسٹیکس آتے ہیں اور آپ نے ان چار مسٹیکس پہ کام کر کے اپنی پیپر کو مزید بہتر بنانا. اچھا, ووکیبلری انہینسمنٹ اسٹریٹجی. انہینسمنٹ اسٹریٹجی کیا ہے ووکیبلری کی؟ وہ یہ کہ آپ کی ریڈنگ کوالٹی, مٹیریل, نیوز پیپر آرٹیکلس, یہ آپ افیکٹو میتھڈز انکلوڈ, یہ اس میں آپ کی ریڈنگ کوالٹی ہونی چاہیے. ریڈنگ کوالٹی مٹیریل, نیوز پیپر اور آرٹیکل ہونا چاہیے. آپ ڈیلی پڑھیں گے تو آپ کی ریڈنگ امپروو ہوگی, آپ کی کوالٹی امپروو ہوگی, آپ کے ساتھ نالج اور ووکیبلری بھی بڑھے گی. پھر آتے ہیں لرننگ ورڈز ان کانٹیکسٹ. آپ ورڈز جو بھی لکھ رہے, ورڈز میننگز ہو گئے, اس طرح سے پھر اس کے اینٹونیم سینونیمز ہو گئے. تو جو بھی ورڈز کے آپ میننگ لکھیں اس کو آپ کانٹیکس کے ساتھ سمجھیے. کانٹیکس میں اس میں کیا مانگا گیا ہے, کانٹیکس میں کس طرح استعمال ہوتے ہیں, تو آپ اس کو کانٹیکس کے ساتھ پڑھیں. پھر آتا ہے مینٹیننگ اے ووکیبلری جرنل. ووکیبلری جرنل بھی آپ لے کے آپ اپنے لیے بنائیں, اور اس پہ آپ اپنے نئے ورڈز آپ ووکیبلری میں ڈالتے جائیں گے, آپ اس میں نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں, اور اس سے آپ کی ووکیبلری بھی امپروو ہوگی. پریکٹسنگ یوزیج ان سینٹینسز. آپ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں آپ اس کو دوسرے سینٹینسز میں آپ اس کو پریکٹس کریں. اس سے آپ کی پریکٹس میں مزید اضافہ ہوگا. اور اگر آپ کے پاس 1 سال کا ٹائم آپ نے دیا ہوتا ہے, تو ڈیلی اگر آپ ایک پوائنٹ پہ یاد کریں گے تو یہ 365 پوائنٹس ہو گئے یا 365 رولز ہو گئے. تو آپ ایزیلی اپنے پیپر کو کور کر سکتے ہیں, اور آپ یعنی وہ ایزیلی آپ کی سارا کورس آپ کا کور ہو جاتا ہے اس میں. پھر رہتا ہے پریکٹیکل اپلیکیشنز. امپروو کوئکلی, پریکٹس سینٹینس کریکشن ڈیلی, ری رائٹ ان کریکٹ سینٹینسز, یوز نیو ویکیبلری ان رائٹنگ. تو یہ تین چیزیں جسے آپ اپنی یعنی پریکٹس سے آپ اپنی انگلش پریسی اور گرامر کریکشن اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ٹپس اینڈ ٹرکس تھی جو جس سے آپ اپنی گرامر کو کریکٹ کر سکتے ہیں, اور بلکہ اپنی گرامر کو کریکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ووکیبلری کو انہینس کر سکتے ہیں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو, اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اور آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.